أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: العلم حياة القلب ومصابيح الأبصار. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ علم دلوں کے لیے حیات ہے اور آنکھوں کے لیے چراغ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دل ہو اور دل زندہ نہ ہو تو انسان کی زندگی بیکار ہے۔ زندگی جبھی ہوتی ہے جب دل زندہ ہو۔ دلوں کا زندہ ہونا انسان کی زندگی کے لیے الگ اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں وہ مصابیح الابصار، ابصار کے لیے چراغ کوئی ہے تو وہ علم ہے۔ اس کا مطلب ہماری آنکھوں میں فقط نور کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، جب تک کہ علم جیسا چراغ ساتھ میں نہ ہو کہ اپنی روشنی سے آنکھوں کو وہ سب کچھ دکھا دے جس کی ضرورت ہمیں زندگی کے ہر پل میں ہونے والی۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو تحصیل علم کی توفیق و رحمت فرمائے تاکہ ہم زندگی میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ فَإِنْ وَلَغَ فِيهِ أَيْ فِي الْإِنَاءِ كَلْبٌ بِأَنْ شَرِبَ مِمَّا فِيهِ بِلِسَانِهِ قُدِّمَ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْغَسْلَتَيْنِ بِالْمَاءِ مَسْحُهُ بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا أَشْبَهَهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ خِيفَ فَسَادَ الْمَحَلِّ وَأُلْحِقَ بِالْبُلُوغِ لَطْءُهُ عَلَى الْإِنَاءِ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ بِسَائِرِ أَعْضَائِهِ۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی تطہیر سے متعلق، اور گفتگو تطہیر بدن پہ آ کے ٹھہری ہوئی ہے۔ تطہیر ثوب کیسے ہوا اس کا بیان کر دیا گیا، تطہیر بدن کا مسئلہ ہوا، یا وہ چیزیں جو بدن سے مشابہ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو آپ مائع جاری اور مائع کثیر کے علاوہ 2 مرتبہ اس کو آپ دھوئیں گے، اس طریقے سے کہ اصل نجاست زائل ہو جائے اور وہ پانی اس کے اوپر سے ختم ہو جائے تو چیز پاک ہو جائے۔ آج ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ طہارت کی وہ کیفیت ہے کہ جس کو جاننا ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ طہارت سب کی یکساں نہیں ہے، سب کے لیے طہارت برابر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز 2 مرتبہ سے پاک ہوتی ہے۔ آپ نے اس بارے میں دیکھا بھی پہلے کہ جب بول اور غیر بول کی نجاست کا بیان ہوا تو وہاں پہ ذکر ہوا کہ 2 مرتبہ دھونا بول کے حوالے سے روایات میں وارد ہوا ہے، اور غیر بول کو بول کے برابر میں نہیں رکھا گیا ہے، وہاں 1 مرتبہ دھلنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آج یہاں شروع ہو رہا ہے معاملہ ولوغ قلب کا۔ فَإِنْ وَلَغَ فِيهِ، اگر ولغ کر دے، ولوغ ہو جائے، فِيهِ اے فی الاناء برتن کے اندر، قلب قلب، میں نے جان بوجھ کے ولغ کا ترجمہ نہیں کیا، ولوغ ہی رکھا، کیوں؟ اب آگے تفسیر آ رہی، بِأَنْ شَرِبَ مِمَّا فِيهِ بِلِسَانِهِ، یہ تفسیر ولوغ ہے۔ ولوغ کا مطلب کیا ہے کہ کتا اپنی زبان سے پی لے، جو چاٹ کے وہ پیتا ہے برتن سے، اسے ولوغ کہتے ہیں۔ یعنی کسی برتن کے اندر پانی یا کوئی چیز ہے، وہ آ کے اپنی زبان سے اس سے کوئی چیز پی لے تو اس کا مطلب اس نے ولوغ کر دیا، یہ ولوغ قلب ہو گیا، کتے کا ولوغ ہو گیا، کتے نے جو ہے پی لیا پانی، ٹھیک ہے نا۔ کہہ رہا قدم علیہما، تو مقدم کی جائے گا ان دونوں کے اوپر، ان دونوں پر اے الغسلتین، یہ غسلتین کے اوپر، بالماء جو پانی سے دھویا جا رہا ہے اس سے مقدم کیا جائے گا، اس سے پہلے رکھا جائے گا۔ یعنی کہ جو پانی سے دھونا ہے 2 مرتبہ، اس دھونے کو دھویا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ مسحو بالتراب، اس کو مٹی سے مانجھا جائے گا۔ اور کیسی مٹی؟ الطاہر، پاک مٹی سے اس کو مانجھا جائے گا۔ دون غیرہ، مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز، تراب کے علاوہ کچھ اور نہ ہو،
تراب، دیکھیں لفظ ارض اور بالکل شروع میں معلوم ہوا آپ نے، بالکل شروع میں پڑھا آپ نے کہ لفظ ارض اور ہے، لفظ تراب اور ہے. یہاں لفظ تراب آیا کہ آپ مٹی سے اس کو مانجھیں گے. دون غیر کوئی اور نہ ہو، جیسے فرض کیجیے ریت نہ ہو، یا فرض کیجیے اس کے اندر راکھ نہ ہو، ہیں مما اشبہو جو اس سے مشابہ ہیں. جو چیز تراب سے مشابہ ہے اس سے نہیں مانا جائے گا، مٹی سے ہی مانا جائے گا. وَإِن تَعَذَّرَ وَخِيفَ فَسَادَ الْمَحَلِ، خواہ اس سلسلے میں ایک اگر انسان معذور ہو تب بھی، یا یہ کہ فساد محل کا خوف ہو کہ فرض کیجیے اس کو اگر اس سے مٹی سے مانجھ دی یہی خراب ہو جائے گا. ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو مٹی سے مانجنا پڑے گا اس کو پاک کرنے کے لیے اگر پاک کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آج کی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ کتے کی زبان کے اوپر کچھ ایسے جراثیم جرثومے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف مٹی سے ہی مرتے ہیں. آپ اس میں جو آج کے زمانے میں کیمیکل چل رہے ہیں، ویم اور فلانا اور یما کا مختلف قسم کے برتن دھونے کے لیے، اس میں سے کسی چیز سے وہ ختم نہیں ہوتے، وہ مٹی ہی سے ختم ہوتے. اب شریعت اسلامیہ کی اس منزل کے اوپر یہ حیثیت سمجھیے کہ شریعت اسلامیہ نے کس حد تک اور کیا مقام دیا ہے اس منزل کے اوپر کہ اگر انسان معذور ہو تب پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مٹی سے نہ ہو جائے، یا فساد محل کا خوف ہو رہا تب بھی ایک انسان جو ہے اس کو نہیں ہو سکتا. وَأُلْحِقَ بِالْبُلُوغِ لَطْعُهُ الْإِنَاءُ، اور ملحق کیا ہے بلوغ کے ساتھ اس کو لطعه الْإِنَاءُ، اس کو چاٹنے کو. لطع کہتے چاٹنے کو، اور وہ برتن کو چاٹ لے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ برتن کو چاٹ رہا ہے تو جناب علی اس سے ملحق کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی ایک انسان جو ہے اس کو ملحق کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. دون مباشرتہ لہ بسائر اعضائہ، یعنی کہ اسے چاٹ رہا ہے اور اس کے جتنے بھی اعضاء اور جوارے ہیں وہ اس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، مل نہیں رہے ہیں. وہ نہیں مل رہے، اس کے باوجود بھی اس سے کچھ لوگوں نے ملحق کیا ہے. اب سوال بتاؤ، وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوُلُوغُ، اگر ولوغ کا تکرار ہو جائے، کتے نے آیا چاٹ مطلب پانی پیا چلا گیا، پھر آیا پھر پیا، پھر آیا پھر پیا، مطلب 10 منٹ کے عرصے میں اس نے 5 مرتبہ، تو کیا 5 مرتبہ اس کو مانا جائے گا؟ یعنی تداخلہ، وہ ایک دوسرے میں متداخل ہو جائیں گے. کغیرہ من النجاسات، جیسے اور باقی نجاسات ہیں المجتمع جمع ہو جاتی ہیں، جیسے ان میں تداخل ہو جاتا ہے. کسی کپڑے کے اوپر پیشاب کی 2 بوند آ گئیں، اسی کے اوپر جو 1 بوند فرض کیجئے خون کی آ گئی، اسی کے اوپر پخانا لگ گیا، تو اب کیا کریں گے آپ؟ تداخل ہو جاتا ہے. باقی سب جمع ہو گئیں، تداخل ہو گئے، ان کو اصل نجات کو زائل کیجئے، 2 مرتبہ دھو لیجئے، اثر ہو جائے درمیان میں، پاک ہو گیا. جیسے وہاں تداخل ہے ویسے یہاں پر بھی اگر ولوغ کی تکرار ہو رہی ہے تو جیسے اور باقی نجاستوں میں تداخل پایا جاتا ہے ویسے یہاں پر بھی تداخل ہو جائے گا. وَفِي الْأَثْنَاءِ يُسْتَأْنَفُ، اور اب مسئلہ یہ جناب علی، اگر اثناء غسل میں وہ دھو رہے تھے اور دھو کے اس نے رکھا تھا فرض کیجئے، پھر آگے اس نے چاٹ لیا، تو کہ یُسْتَأْنَفُ، یہ جناب دوبارہ سے معاملہ ہو گیا. کل کسی برتن کو وہ نے پاک کیا، فرض تعفیر کی تھی، غسل کیا تھا، اور اس نے پھر معلوم پھر یہ معاملہ ہو گیا، دوبارہ سے اس کو کریں گے آپ، یُسْتَأْنَفُ دوبارہ سے اس کو کریں گے. وَلَوْ غَسَلَهُ فِي الْكَثِيرِ، لیکن کفت المرأة مرہ بعد التعفیر، اگر کوئی انسان اس برتن کو کثیر پانی میں دھونا چاہتا ہے اور وہ تعفیر کر چکا، تعفیر سے مراد ہے کہ مٹی سے مان چکا ہے، تو 1 مرتبہ اگر وہ کثیر پانی کے اندر برتن کو ڈال دیتا ہے تو کفت المرأة 1 مرتبہ کافی ہے. ایسا نہیں کہ 3 مرتبہ ہو یا 4 مرتبہ ہو یا 7 مرتبہ ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ کہہ رہے ہیں وہ یستحب السبع، اور 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے، بالماء، پانی سے، فی الولوغ، ولوغ کے اندر. اگر ولوغ ہو رہا تو بہتر یہ مستحب ہے کہ 7 مرتبہ آپ پانی سے دھوئیں. خروجا من خلاف من اوجبہا، یہ لفظ استحباب کا جو حکم لگایا ہے شہید اول نے، یہ ان لوگوں سے خارج ہوتے ہوئے اپنا حکم استحباب کا لگایا ہے جو اس مسئلے میں خلاف ہیں. خلاف کس بات میں؟ کہ من اوجبہا، کہ وہ اس بات کو واجب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ دھونا ولوغ میں پانی سے تعفیر کے بعد واجب ہے. تو ان لوگوں سے اختلاف کرتے ہوئے مصنف نے
وجوب کا حکم تو نہیں لگایا، کہا وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ، 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ وَقَضَا يُسْتَحَبُّ السَّبْعُ، اور بالکل ایسے ہی 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے فی الفأرہ، اگر کسی برتن کو چوہا چاٹ لے، والخنزیر، اور خنزیر بھی اگر چاٹ لے، للامر بہا فی بعض الاخبار، اس لیے کہ اس سے متعلق بھی بعض اخبار میں حکم وارد ہوا ہے، بعض اخبار میں آیا ہے کہ اگر چوہے نے اور خنزیر نے چاٹا ہے تو 7 مرتبہ دھونا، مگر یہ بعض اخبار کہتی ہیں التی لم تنحد حج علی الوجوب، جو اخبار، جو روایتیں وجوب کی حیثیت تک دلیل نہیں بنتی، جن میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آنے کے بعد اس کو وجوب کا حکم لگا سکیں، لہذا مصنف نے ان روایتوں کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے حکم استحباب لگایا ہے، حکم وجوب نہیں لگایا۔ ومقتضى اطلاق العبارہ الاجتزاء فیہما بالمرتین، لیکن مصنف کی عبارت کا مطلق ہونا یہ تقاضا کرتا ہے الاجتزاء فیہما، کہ دونوں کے فأرہ اور خنزیر میں بھی مجزی ہے بالمرتین، کہ اگر 2 مرتبہ دھو لیا جائے، کا غیرہما، جیسے ان 2 کے علاوہ، یعنی کہ جیسے چوہا اور خنزیر کے علاوہ کوئی اور نجس جانور فرض کیجئے چاٹ لے یا ولوغ کر لے یا اس کو کل پی لے اس سے، تو جیسے وہاں 2 مرتبہ کافی ہے، ویسے ہی مصنف کی عبارت کا مطلق ہونا تقاضا کرتا ہے کہ 2 مرتبہ بھی دھونا مجزی ہو جائے گا۔ جناب علی، ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ نے فرما دی کہ مصنف کی بات مطلق ہے، لہذا اس بنیاد پر یہ بات سامنے آ گئی، لیکن جناب آپ کے نزدیک آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے شہید ثانی شارع مقدس، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ والاقوی فی ولوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء، قول قوی یہ ہے کہ اگر خنزیر نے ولوغ کیا ہو، خنزیر نے چاٹ کے پیا ہو، تو اس صورت میں پانی سے 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، لصحت روایت ہی، اس لیے کہ خنزیر سے متعلق جو روایت سامنے آئی ہے وہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، وہ روایت صحیح ہے۔ وعلیہ المصنف فی باقی، وعلیہ المصنف فی باقی کتبہ، اور خود مصنف بھی اپنی باقی اور کتابوں کے اندر اسی نظریے پہ اوپر ثابت ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں مصنف، جب باقی کتابوں کو ذکرہ، بیان، دروس وغیرہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مصنف کی باقی کتابوں کے اندر بھی یہی حکم نظر آتا ہے کہ جہاں وہ فرماتے ہیں کہ جناب علی اگر ولوغ خنزیر ہو تو 7 مرتبہ پانی سے دھونا واجب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ الثَّلَاثُ فِي الْبَاقِي، اور مستحب ہے 3 مرتبہ دھونا تمام باقی نے، اس میں من النجاسات، باقی نجاسات میں جو باقی اور نجاستیں ہیں ان سب میں مستحب ہے۔ واجب کتنی مرتبہ تھا؟ 2 مرتبہ واجب تھا، لیکن 3 مرتبہ دھونا باقی نجاستوں مستحب ہے۔ کیوں؟ للامر بہی فی بعض الاخبار، چونکہ اس کا بھی بعض اخبار میں حکم وارد ہوا ہے کہ 3 مرتبہ دھو، لہذا انہوں نے کہا 3 مرتبہ دھو لیجئے تاکہ 2 مرتبہ کی وجوبی کیفیت بھی ہو جائے اور تیسری مرتبہ دھونے میں استحباب بھی حاصل ہو جائے، اور یہ یقین ہو جائے کہ آپ 2 مرتبہ تو پکا دھو ہی چکے، ٹھیک ہے۔ والغسالہ انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔